विभूति नारायण राय की कहानी। किस बात से डरते हैं खुर्शीद साहब? हिंदी से तर्जुमा फहमीदा रियाज। अचानक मिसिस खुर्शीद का फ़ोन आया तो चिंता हुई। 80 पार किए किसी शख्स के घर से बरसों बाद फ़ोन आए तो बुरी खबर का अंदेशा हो सकता है। मिसिस खुर्शीद की बात सुनकर इत्मीनान हुआ। पता चला कि खुर्शीद साहब धीरे धीरे निस्यान का शिकार हो रहे हैं। याददाश्त साथ छोड़ रही है। पुरानी बातें याद आ रही हैं लेकिन ताज़ा चीज़ें भूल जाते हैं। घुटने तो पहले ही जवाब दे गए थे। 4-5 साल पहले मैं उनसे आखिरी बार मिला था। तब वो बैसाखियों के सहारे चलते थे। अब उनका भी साथ छूट गया और व्हील चेयर पर सिमट गए हैं। क्योंकि मकसद मुझे बताना था कि आजकल मुझे बहुत याद करते हैं। रातों में चौंक चौंक कर जाग जाते हैं और मुझे बुलाने की ज़िद करते हैं। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ। हर तीसरे चौथे महीने इलाहाबाद जाना होता है, लेकिन ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मुझे खुर्शीद साहब की खैर खबर भी लेनी चाहिए। बहरहाल मैंने झेपते हुए वादा किया कि जल्द ही इलाहाबाद आकर उनसे मिलूंगा। ये मौका भी पिछले हफ्ते मिल गया। किसी काम से इलाहाबाद जाना था। तय किया कि इस बार खुर्शीद साहब से ज़रूर मिलूंगा, लेकिन इस मुलाकात के बारे में लिखने से पहले उनके बारे में कुछ लिखना ज़रूरी है। खुर्शीद साहब से पहली मुलाकात बनारस में सन 1978 में हुई थी। मैं पुलिस में अपनी नौकरी शुरू कर रहा था और वो मुझसे दुगनी उम्र में पुलिस में एक ऊंचे मकाम पर पहुंचकर रिटायर होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसमें इतना फ़र्क था कि दोस्ती जैसे रिश्ते का तसव्वुर भी मुश्किल था, लेकिन हमारे बीच जो रिश्ता बना उसे दोस्ती जैसा ही कुछ कहा जा सकता है। वजह बना दोनों का घुड़सवारी का शौक़। मुझे शौक़ तो था लेकिन खुद एतमादी कुछ कम थी, इसलिए किसी सीधे घोड़े पर सवारी करता। वो पुलिस लाइन के सबसे बदमाश घोड़े को चुनते। जिस घोड़े पर सवार होते उसकी शामत आ जाती। 400 मोटर के ट्रैक पर उसे उस वक्त तक दौड़ाते रहते जब तक उसके मुंह से कफ जारी न हो जाता और चाल लड़खड़ाने न लगती। बुरी तरह थकाने के बाद वो उसका पिंड छोड़ते। घोड़े से उतरकर वो जवानों के मेस की तरफ बढ़ते। मेस हवालदार से लकड़ी का मोटा कंधा और कुल्हाड़ी मंगवाते और उसे चीरते। हम हंसते और हौसला बढ़ाते। थकने के बाद वो हर दिन हमें किस्से सुनाते। लतीफ़ों चुटकुलों से भरे उनके किस्से इतने दिलचस्प होते कि दोहराने के बावजूद न तो सुनने वाले कम होते और न बार बार किस्से सुनाना ही ख़त्म होता। किस्से सन 50 में हुए खेलों से शुरू होते जिनमें खुर्शीद साहब को इनाम मिला था। फिर बताया जाता कि कैसे उम्र ज़्यादा होने के बावजूद इस इनाम के बल पर वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर फायज हो गए। उनके पास सुनाने के लिए पुलिस जीवन के अनगिनत किस्से थे और सब एक से बढ़कर एक दिलचस्प। मेरे अलावा 2-3 दूसरे भी अफसर वहाँ ऐसे थे जो अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहे थे। वो सब भी खुर्शीद साहब की महफिल में शिरकत करते। खुर्शीद साहब खिलाड़ी थे और जैसा कि खिलाड़ियों के साथ होता है, लिखने पढ़ने से उनका बैर था। कानून कायदे की किताबें मसलन IPC या CSPC उनके लिए लातीनी की तरह थे। दफ्तर में बिना पढ़े किसी भी कागज़ पर दस्तखत कर सकते थे। किसी फंसाने वाले कागज़ पर दस्तखत करने होते तो बाबू उन्हें ढूंढते। हम उन्हें चिढ़ाते कि ये बाबू उन्हें जेल भिजवा देंगे, लेकिन खुर्शीद साहब माँ बहन की गालियाँ देते और अगली फाइल पर दस्तखत करने लगते। पूरी नौकरी में कभी बीमार न पड़ने वाले खुर्शीद साहब आखिर में इस हालत को पहुँचे। बदकिस्मती से ज़्यादातर खिलाड़ी जिससे 2-4 होते हैं, उनके घुटने जवाब देने लगे। रिटायरमेंट के बाद अपने घर में ही एक जिम बनाकर मोहल्ले के लड़कों को मुफ्त में तालीम देने वाले खुर्शीद साहब पहले तो एक छड़ी के सहारे चले, फिर बैसाखी की मदद ली और आखिर में व्हील चेयर पर टिक गए। पिछली बार जब मैं उनसे मिला था तो वो एक बैसाखी के सहारे चल रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में थक कर व्हील चेयर पर बैठ जाते। मिसेस खुर्शीद हमें तसल्ली देती जाती कि परेशानी की कोई बात नहीं, आज देर तक चले हैं इसीलिए थकान ज़्यादा लग रही होगी। ये मुझसे ज़्यादा खुर्शीद साहब को दिलासा देने की कोशिश थी। वो खुद भी बीच बीच में कहकहा लगा लगा कर बता रहे थे कि अगले कुछ दिनों में वो एकदम चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे।
لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میں جب ان کے گھر پہنچا شام ڈھل رہی تھی۔ ایک عجیب سی اداسی پسری ہوئی تھی۔ اندر پہنچا تو بھائیں بھائیں کرتے گھر کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ ایک سناٹا سا چھایا تھا۔ 35 سال پرانا نوکر بھی ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ خورشید صاحب ویل چیئر پر اداس بیٹھے تھے۔ انہیں میرے آنے کی اطلاع تھی، اس لیے باہر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ اب ایسی حالت میں نہیں ہیں کہ انہیں اکیلا چھوڑا جا سکے، اس لیے مسز خورشید میرے لیے باہر نکل کر سواگت کرنے کی پرانی رسم بھی نہیں نبھا سکتی تھی۔ مجھے الزائمر کے مریض کے روپ میں بابو جی کو دیکھنے کا تجربہ تھا۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ابھی وہ شروعاتی دور میں ہیں، تازہ چیزیں بھول رہے ہیں اور پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں، جنہیں سن کر مسز خورشید بھی حیران تھیں۔ مثلاً اسکول کے دنوں کی کوئی شرارت یا پولیس کی نوکری کے دوران کا کوئی پرانا واقعہ۔ باتیں شروع ہوئیں رسمی حال چال سے، لیکن جیسے ہی میں انہیں یادوں کے رپٹنے والی پگڈنڈی پر لے چلا، وہ جوش میں بھرتے گئے۔ اتنے دن بعد اپنے پتی کو چہکتے دیکھ کر مسز خورشید کی آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں۔ لمبے انتظار کے بعد وہ پل آیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ بھائی صاحب آج کل یہ بڑے ڈرے سے رہتے ہیں، راتوں کو چونک چونک کر جاگ جاتے ہیں اور آپ کو بلانے کے لیے کہتے ہیں۔ میں نے کتنی مشکل سے تو آپ کا نمبر حاصل کیا ہے۔ کس بات سے ڈرتے ہیں خورشید صاحب؟ ان کے نام سے تو بڑے بڑے چور بدماش ڈرتے تھے، انہیں کس کا ڈر؟ راتوں میں اٹھ کر بڑبڑانے لگتے ہیں کہ پولیس انہیں پکڑ لے جائے گی۔ نہ خود سوتے ہیں نہ مجھے سونے دیتے ہیں۔ مسز خورشید نے شکایتی لہجے میں کہا۔ میں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیوں پکڑ لے گی پولیس؟ بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں نا۔ میں اچانک خورشید صاحب کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اتنے برسوں کی پولیس کی نوکری کرنے کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں خورشید صاحب؟ اس کے بعد ایک لمبی کہانی تھی جسے میں نے نسیان کے شروعاتی آثار ظاہر کرنے والے ایک مریض کی زبانی سنا۔ لیکن تجزیہ کرنا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ جھانسی میں اپنی تعیناتی کے دوران برآمد ٹینک کے استعمال شدہ گولوں کے جو خول خورشید صاحب پچھلے 30-32 برسوں سے اپنے ساتھ لیے الگ الگ شہروں میں گھومتے رہے ہیں، وہی ان کے اس ڈر کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہوا کچھ ایسے کہ جھانسی میں ایک اعلیٰ پولیس افسر کی حیثیت سے وہ ایک تھانے میں معائنے کے لیے پہنچے تو تھانے دار نے بتایا کہ پچھلی رات ایک کباڑی کے یہاں سے ٹینک کے کچھ گولوں کے خول برآمد ہوئے ہیں۔ چاند ماری کے بعد فائرنگ کارتوس بکھرے پڑے رہتے تھے۔ رینج سے گولیوں یا گولوں کے خول اکٹھا کیے جاتے ہیں۔ یہ پستول، رائفل، توپ یا ٹینکوں میں استعمال کیے جانے والے کارتوسوں یا گولوں کے ہو سکتے ہیں۔ چاند ماری ختم ہونے پر فائرنگ پلٹن کے جوان خول بین لیتے ہیں اور پھر ایک پرانی روایت کے تحت انہیں بانٹ لیا جاتا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ فائرنگ ختم ہوتے ہی آس پاس کی غریب بستیوں کے عورت، مرد یا بچے میدان میں کود جاتے ہیں اور جوانوں کی جھڑکیوں کی پرواہ کیے بنا خول بیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیتل کے یہ خول کباڑیوں کے یہاں اونے پونے بھاؤ بیچ کر غریب کچھ پیسہ کما لیتے ہیں۔ کیونکہ کباڑی چوری چھپے خولوں کی خرید کرتے ہیں، اس لیے پولیس ان کے یہاں چھاپے مارتی رہتی ہے۔ ایک چھاپے میں برآمد ہونے والے خول اس تھانے دار کے ہاتھ آ گئے۔ خورشید صاحب پھول پتیوں، پیڑ پودوں اور لون کے بڑے شوقین تھے۔ ان کے بنگلے میں گھستے ہی سب سے پہلے ان کی لون آپ کا من موہتی تھی۔ خولوں کو دیکھتے ہی ان کی طبیعت ان پر مائل ہو گئی۔ ابھی ان کی لکھا پڑھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے برآمد ہونے والے خولوں سے 10 اپنے لیے چھانٹے، بازار سے ان میں چھلے جڑوائے اور زنجیر کی لہریاں لگوا کر لون کے چاروں طرف سجا دیے۔ اکثر فوجی میسوں یا افسروں کے بنگلوں پر اس طرح کی سجاوٹ نظر آتی ہے۔ میں نے برسوں اس سجاوٹ کو ان کے بنگلے کی لاس کی شوبھا بڑھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ الہ آباد کے اپنے گھر میں رہنے کے لیے آئے تو اپنے دوسرے پڑوسیوں کی طرح انہوں نے بھی سڑک اور چار دیواری کے بیچ کھلی جگہ کو تاروں سے گھیر کر کچھ پیڑ پودے لگا دیے۔ یہیں سجے تھے یہ خول بھی۔ میں نے پچھلی بار آنے تک انہیں دیکھا تھا۔ مسز خورشید نے بتایا پچھلے دنوں 2 چوری ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے سب اٹھوا کر اندر رکھوا دیے ہیں۔ اب یہ نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ خورشید صاحب راتوں کو چونک چونک کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولیس انہیں ان خولوں کی وجہ سے پکڑے گی اور کہے گی کہ وہ بم بناتے ہیں۔
وہ چاہتی تھیں کہ میں ان خولوں کو وہاں سے اٹھا لے جاؤں تاکہ ان سے خورشید صاحب کا پیچھا چھوٹے۔ انہوں نے سوچا کہ کسی کباڑی کے ہاتھ بیچ دوں، لیکن خورشید صاحب نہیں مانے کہ اگر کبھی کباڑی پکڑا گیا تو ان کا نام لے گا اور پولیس ان کے یہاں پہنچ جائے گی۔ میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، کیا ایسے بھی کہیں ہوتا ہے کہ ایک ریٹائرڈ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پولیس جھوٹے موٹے معاملے میں پھنسا دے؟ وہ زیادہ بات کر سکنے کی حالت میں نہیں تھے، بس ایک ہی بات بیچ میں دہراتے جا رہے تھے، بھائی آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک نسیان کے مریض سے آپ ریاست ہند اور اس کے اقلیتوں کے رشتے پر کیا بات کر سکتے ہیں؟ میں نے چپ چاپ خول اپنی گاڑی میں لدوائے اور سر جھکائے وہاں سے نکل آیا۔